بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وعلی ازواجہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بھائی نے ایک سوال ارسال کیا جو 3 حصوں پر مشتمل، سمجھیے کہ ایک ہی سوال میں 3 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کہہ دیں اور پھر لکھ کر بھی بھجوا دی۔ پھر دونوں میاں بیوی میں رجوع کی خواہش ہوئی تو انہوں نے بقول انہوں نے مختلف علماء اور مفتیان سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، طلاق بائن ہو چکی ہے، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس مسئلے کو وہ قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی روشنی کے مطابق سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ مفتیان صاحبان کے کہنے کے مطابق اب میاں بیوی کے دوبارہ ایک ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت ہے حلالہ کروایا جانا۔ اس حلالے کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے، یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا واقعتاً طلاق ہو گئی جبکہ میں طلاق دیتے ہوئے بہت ہی شدید غصے کی حالت میں تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ان کے ان تینوں سوالات کے جوابات میں نے کتابی صورت میں لکھ کر ان کو بھجوا دیے، قرآن کریم اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کے دلائل کے ساتھ۔ اور کافی عرصہ پہلے وہ مضمون برقی میڈیا کے مختلف مقامات پر شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس صوتی پیغام کے ذریعے الگ الگ حصے کے طور پہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اب ہم آتے ہیں سوال کے پہلے حصے کی طرف کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہہ دی گئی، لکھ کر بھیج دی گئی، تو کیا واقعتاً وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں عام فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 دفعہ طلاق کہہ دی گئی تو وہ 3 کی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اور بائن ہوگی طلاق، اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے خلاف ہے۔ جی ہاں، یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں ایک مجلس میں دی گئی طلاقیں وہ زبانی کہی گئی ہوں، لکھ کر دی گئی ہوں، ان کی تعداد کتنی بھی ہو، 3 ہوں، 30 ہوں یا 300 ہوں، وہ ایک وقت میں کہی گئی طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہیں، خواہ کہنے میں لکھنے میں ان کی تعداد کتنی بھی رہی ہو۔ مختلف مذاہب اور مسالک یعنی فقہ جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ، ان کے علماء کرام کی بحثوں کا ذکر کرنے میں پڑھنے کی بجائے براہ راست ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کی طرف آتے ہیں، جو اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ ایک دفعہ میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، خواہ دینے والے نے، کہنے والے نے، لکھنے والے نے کتنی ہی دفعہ طلاق دینے کا کہا یا لکھا یا لکھوایا ہو۔ ذرا توجہ اور تحمل اور تدبر کے ساتھ اپنے رب پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان سنیے سامعین کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَ حدود اللہ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، 229، اور اس کے بعد آیت نمبر 230، آیت نمبر 231، ان 3 آیات کا مطالعہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کریم سے براہ راست خود فرما سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ان کا ترجمہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 دفعہ دی گئی طلاق میں
معاملہ کچھ یوں ہے کہ یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو واپس لے لیا جائے یا اچھے طریقے سے اس کی عدت پوری ہو جانے پر اسے چھوڑ دیا جائے، اور تم لوگوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم لوگ ان یعنی طلاق دی ہوئی بیویوں سے اس مہر کو واپس لو جو تم لوگ انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر تم دونوں میاں بیوی جن میں طلاق واقع ہوئی ہے، تم دونوں اس بات کا ڈر رکھتے ہو کہ اللہ کی حدود کا لحاظ نہ رکھیں گے، تو ایسی صورت میں اگر عورت خاوند کو کچھ مال دے دلا کر اس سے آزاد ہوتی ہے تو ان دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، لہذا ان حدود سے تجاوز مت کرنا، اور یاد رکھو جو کوئی بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسا کرنے والا ہی ظلم کرنے والا ہے، یعنی جو لوگ ایسا کریں گے وہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت شریفہ، آیت نمبر 230، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہی فرامین کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور پھر طلاق دے دی، یعنی دوسری طلاق کے بعد خاوند نے بیوی کو رکھ لیا اور پھر طلاق دے دی، تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی، تو پھر اب یہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں رہی، یعنی رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ دونوں یعنی پہلے والا خاوند اور یہ عورت واپس ہونا چاہیں، یعنی واپس اپنا نکاح قائم کرنا چاہیں، اور انہیں یہ گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، تو پھر سے ان کے آپس میں نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جو اللہ تعالی علم والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 230، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی عورت پر 3 دفعہ طلاق واقع ہونے کے بعد، طلاق بائن ہونے کے بعد، اس کے پہلے اسی طلاق دینے والے خاوند کے پاس واپس جانے کا یہ طریقہ جو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے کو لے کر ہمارے ہاں حلالے کی کہانی بنائی جاتی ہے، اور وہ حلالہ جسے حلالہ تو کہا جاتا ہے لیکن وہ پورے کا پورا حرامہ ہے، اس کا انشاءاللہ الگ بیان میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 230 تھی۔ اب دیکھیے کہ اس سے اگلی آیت شریفہ، آیت نمبر 231 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ عورتیں ان کے لیے مقرر کردہ مدت تک پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری کر چکیں، تو تم لوگ انہیں معروف کے مطابق واپس پکڑ لو یا معروف کے مطابق انہیں جانے دو۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لہٰذا جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے، تو انہیں اچھے طریقے سے اپنے نکاح میں تھام لو یا اچھے طریقے سے انہیں الگ کر دو، اور اپنے لوگوں میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ بنا لو، یعنی ابھی بیان کیے گئے 2 کاموں میں سے تم جو کوئی سا بھی کام کرو، اس کام پر اپنے لوگوں میں سے 2 انصاف والے مردوں کو گواہ بنا لو، اور اے گواہ بننے والو تم اللہ کے لیے گواہی پوری دینا۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے بچتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی، ناراضگی اور عذاب سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ مہیا فرما دیتا ہے، یعنی تنگی اور پریشانی میں سے نکلنے کی جگہ مہیا فرما دیتا ہے۔ سامعین، یہ 4 آیات مبارکہ ہیں، ان میں بڑی وضاحت سے یہ بیان ہوا ہے کہ بیوی سے مکمل علیحدگی کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ پہلی یا دوسری طلاق واقع
ہونے کے بعد خاوند کی طرف سے بیوی کو واپس نہ لیے جانا یہاں تک کہ طلاق کی عدت پوری ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تیسری طلاق واقع ہو جائے، دو پہلے ہو چکی ہیں اس کے بعد تیسری بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان فرامین میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں، اور ان الفاظ میں سے جو مسائل اور مفاہیم میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں سامعین، وہ مسائل اور وہ مفاہیم، وہ مطلب ان الفاظ کا، وہ کسی منطق، فلسفے، مذہب یا مسلک کے محدود افکار کی پیداوار نہیں ہیں۔ ذاتی سوچ و فکر یا افکار وغیرہ کی بنیاد پر یہ مسائل اور یہ مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا بیان نہیں کیے جا رہے، بلکہ اللہ کے بعد سب سے بلند رتبے والے بندے اور اللہ کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بیان کردہ عملی تفسیر کے مطابق یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اب توجہ سے سنیے۔ عبد یزید نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور وہ خاتون شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ راجع امرأتک ام رکانہ، اپنی بیوی رکانہ کی ماں کو واپس لے لو۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد علمت راجعها، میں یہ بات جان چکا ہوں، تم اپنی بیوی کو واپس لو۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کی عدت کے مطابق، طہارت کی عدت کے مطابق طلاق دو اور عدت کو گن رکھو۔ یہ روایت، یہ حدیث شریف سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الطلاق، باب نمبر 10، اور مسند احمد میں مسند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی احادیث میں سے حدیث نمبر 563 میں مزید وضاحت کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب صحابی عبد یزید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، فی مجلس واحد، ایک مجلس میں ہی؟ صحابی نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِن شِئْتَ، وہ تو ایک ہی طلاق ہے، لہذا اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کو واپس لے سکتے ہو۔ ان دونوں روایات کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، یعنی صحیح ہیں، اور اگر جو صاحبان اس کی تحقیق و تخریج کو دیکھنا چاہیں وہ الارواح الغلیل کی حدیث 2063 کے ضمن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، توجہ کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے بعد کسی اور کے فتوے کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ کسی اور کا فتویٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف ہو، اس فتوے کو مانا جائے گا یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فتوے کو؟ یہ معاملہ یقینی طور پر ثابت شدہ ہے سامعین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اور ان کے رخصت ہونے کے بعد ان کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے تیسرے وقت تک، پہلی تہائی تک، ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی کتاب الطلاق کے 2 باب میں اور سنن ابو داؤد کی کتاب الطلاق کے باب نمبر 10 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے ایک وقت تک کے لیے ایسا حکم دیا تھا
کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی مانی جائیں گی، کیونکہ لوگوں نے طلاق دینے کا حق غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس حکم کو اجماع سمجھنا کسی طور پر درست نہیں۔ حیرت بلکہ دکھ کی بات ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کے واقع ہونے کی بات کرنے والے ہمارے بھائی اپنے اس نادرست مسئلے کی تائید کے لیے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے اس حکم کو دلیل تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں فرماتے کہ وہ حکم کیوں دیا گیا تھا، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں